روایات کے مطابق 4000 سال قبل چین کے ایک مشہور دیومالائی کردار شین نوانگ نے جنگلی چائے کے درخت کے نیچے پانی کو ابالا۔ اڑتا ہوا ایک پتا اس کے برتن میں گرا اور اس کے لطیف ذائقے و خوشبو سے چائے دریافت ہوئی، جو چینی تہذیب و ثقافت میں محض مشروب اور دوا نہیں بلکہ چینی ثقافت، فلسفے اور معاشرت کا اہم جز بن گئی۔ چین میں چائے ایک طرز زندگی ہے جو ہم آہنگی، احترام اور مروت پر مبنی ہے۔ چینی افراد دنیا میں کہیں بھی ہوں، وہ اپنی اس روایت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور دوسروں سے متعارف کرواتے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی ایک چینی دوست لن چاوان چینی چائے کی روایت کو پاکستانی دوستوں سے متعارف کروا رہے ہیں۔ یہ فوجیان کی مشہور وائٹ ٹی ہے۔ اس چائے کے کئی طبی فوائد بھی ہیں۔ یہ خون صاف کرتی ہے اور کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہے۔ چائے مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ عموماً جو چائے بنتی ہے وہ پتیوں سے بنتی ہے، لیکن یہ چائے پتیوں سے نہیں بلکہ زعفران کی طرح کے ایک پھول کے اوپر سے چنی جاتی ہے، اور اسی لیے یہ مہنگی بھی ہے۔ اس کا رنگ بہت ہلکا اور ذائقہ بے حد لطیف ہوتا ہے۔ میرا نام لن چاوان ہے اور میرا تعلق چین کے مشہور صوبے فوجیان سے ہے، جو چائے کے لیے معروف ہے۔ میں سن 2018 میں پاکستان آیا تھا۔ فوجیان کو چائے کا ہب کہا جاتا ہے اور یہاں چائے کی متعدد اقسام اگائی جاتی ہیں، مثلاً سبز چائے، سفید چائے، کالی چائے جسے چین میں سرخ چائے کہا جاتا ہے۔ جب اسلام آباد آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر پی جانے والی چائے کا معیار چینی چائے سے مختلف ہے۔ یہاں پر موجود چینی لوگوں کو بھی اپنی روایتی چائے اور اس چائے سے منسوب ماحول کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ چائے پاکستان میں بھی بہت ہے، لیکن وہ جو روایتی چینی چائے ہے اس کی کمی تھی۔ میرے یہاں صرف چینی ہی نہیں، بہت سے پاکستانی بھی آتے ہیں، انہیں بھی اب یہ چائے اچھی لگتی ہے۔ چینی چائے پلاتے ہوئے میری کوشش ہے کہ انہیں صرف چائے کے ذائقے ہی سے نہیں بلکہ اس کی روایات اور پیشکش کے آداب سے بھی روشناس کرواؤں۔ یہ چین کے صوبہ فوجیان کی مشہور ریڈ ٹی ہے۔ اس کا نام چھن چھن میں ہے۔ اس کی طبی افادیت یہ ہے کہ یہ خون کے بہاؤ کو متوازن رکھتی ہے اور معدے کے لیے بھی مفید ہے۔ بار بار تازہ گرم پانی شامل کرتے ہوئے چائے کی یہ پتی 6 سے 8 مرتبہ استعمال ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے چائے پینے والے کئی گھنٹے تک بیٹھے چائے اور گفتگو سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چین میں چائے کا ذوق رکھنے والے چائے پینے سے پہلے اس کی مہک کو محسوس کرتے ہیں اور پھر چائے پیتے ہیں۔ اس چائے میں ایک تو اس چائے کے پھول کی خوشبو ہے، دوسرے شہد کی بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جب یہ تازہ بنائی جاتی ہے تو اس کی خوشبو تیز ہوتی ہے۔ یہ خوشبو بالکل خالص پتی کی خوشبو ہوتی ہے۔ چین میں 10 اقسام کی چائے میں سے 6 فوجیان میں اگتی ہیں۔ فوجیان کی زمین اور مٹی چائے کی پیداوار کے لیے بے حد موافق ہے۔ اسلام آباد میں مقیم چینی باشندوں کے لیے یہ ملک سے دور اپنے ملک کا احساس دلاتی جگہ ہے اور انہیں یہ بے حد پسند ہے۔ اس جگہ کا ماحول بالکل چین جیسا ہے۔ جب ہم یہاں آتے ہیں، چائے پیتے ہیں تو بالکل ویسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ چین کے چائے خانوں میں۔ یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے پاکستانی دودھ والی چائے بھی پی ہے، وہ واقعی بہت مزے کی ہوتی ہے، لیکن چین کی چائے کچھ مختلف ہے۔ ایک تو وہ بالکل خالص چائے ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ چینی چائے کے ساتھ زیادہ دیر تک گپ شپ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، کیونکہ پاکستانی چائے تو بس ایک کپ اور ختم، کیونکہ بھاری ہوتی ہے۔ چینی چائے ہلکا ہونے کی وجہ سے بار بار پی جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے تک بھی چائے اور گپ شپ چلتی رہتی ہے۔ میں اپنے پاکستانی دوستوں کو بھی یہاں لاتا ہوں۔ پہلے انہیں عادت نہیں تھی، لیکن اب انہیں اس چائے اور دیر تک گپ شپ کی عادت ہو گئی ہے۔
پاکستان کے لوگ بھی چائے کے شوقین ہیں اور روزانہ چائے پیتے ہیں، اور چینی بھی روزانہ چائے پیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے یہاں چینی چائے کی روایات کو متعارف کروانے کا سوچا کہ پاکستان اور چین کے چائے کے شوق سے ایک دوستی کو اور مضبوط کیا جائے اور چائے کی درآمد و برآمد کے لیے مواقع بھی ملیں۔ میں تو تقریباً پچھلے 6-7 سال سے مختلف انڈیویژولز کے ساتھ بھی اور مختلف کمپنیز کے ساتھ کام کر رہا ہوں، چائنیز کے ساتھ۔ تو بہت اچھے لوگ ہیں، میرا ایکسپیرینس تو بہت اچھا ہے ان کے ساتھ، اس لیے کہ ایک تو یہ بہت بزنس مائنڈ لوگ ہیں اور دوسرا بہت محنتی ہے بہت۔ چائنیز ٹی تو واقعی بہت فینٹاسٹک، ہم تو خود بھی بہت شوقین ہیں۔ پہلے کبھی میں نے وائٹ ٹی اور یہ ریڈ ٹی وغیرہ یہ نہیں نام سنے تھے لیکن ٹیسٹ نہیں کیا تھا۔ بہت مختلف ہے، ایک آرگینک بھی ہے۔ یہ میرے ایک دوست کی جانب سے تحفہ ہے۔ یہ چین کے صوبے یونان کی بہترین چائے ہے اور اس کے ڈبے پر وہاں کا مقامی ڈیزائن نقش ہے۔ مجھے اسلام آباد میں 6-7 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ شہر بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک تو یہاں سبزہ بہت ہے جس کی وجہ سے یہ میرے اپنے آبائی علاقے جیسا لگتا ہے۔ دوسرے یہاں لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ ہمارا مختلف کاموں کے حوالے سے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ رہتا ہے اور سب بہت محبت سے پیش آتے ہیں۔ میں تو دیگر چینی اور غیر ملکی لوگوں کو بھی کہوں گا کہ وہ کاروبار کے لیے یا سیر کے لیے یہاں ضرور آئیں۔